بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة صلی اللہ علیک وعلى آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے زیارت حرمین شریفین اور فریضہ حج کی ادائیگی کے سفر کے موقع پر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سفر حج سفر انقلاب کے موضوع پر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے اور رب ذوالجلال بندہ ناچیز کو سفر حرمین کی سعادتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی کے گھر میں اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر
با ادب حاضری کا شرف عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ 9 نومبر کو بندہ ناچیز فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فجر اسلام، مناظر اسلام، پروفیسر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور یہ حرمین شریفین کی میری انشاءاللہ 7ویں حاضری ہوگی سبحان اللہ، اور یہ 6واں حج ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے اپنا خصوصی فضل و کرم کیا کہ میرے نصیب میں اس مقدس دیار کی حاضری لکھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بغداد شریف میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی دہلیز پر 1994 میں جو میں نے نعت شریف لکھی تھی اس کا آخری شعر، اس میں اللہ کے فضل کے بھروسے پر میں نے ایک امید کا اظہار کیا اور میرے رب نے اپنے عظیم ولی کے اس ماحول میں میری اس دعا کو قبول کیا۔ نعت شریف اس موقع پہ لکھی گئی جب عمرہ کی اجازت عراق سے ہمیں نہ ملی، ان پابندیوں کی وجہ سے جو امریکہ نے عراق پر لگائی ہوئی تھی، تو میں نے وہ شعر لکھے، نہیں ہے کبھی تو قسمت کا چاند تارا افق پہ اپنے نثار ہوگا، کبھی تو طیبہ کی سرزمیں کا میری پلک پہ غبار ہوگا، کبھی تو شب کی تاریکیوں کو فجر کے جلوے ودا کہیں گے، کبھی تو بلبل کی قسمتوں میں جنا کا عہد بہار ہوگا۔ نہ وہ غنی ہے جو بادشاہ ہے، نہ وہ غنی ہے جو کج کلا ہے، وہی غنی ہے گلے میں جس کے گدائے طیبہ کا ہار ہوگا۔ ہزاروں پھولوں کو دیکھ لینے سے سوزے دل کو سکون نہیں ہے، سکون کے چشمے بہیں گے جس دم چشم میں طیبہ کا خار ہوگا۔ میں سانس روکوں یا دھڑکنوں کو بتائے آداب کون مجھ کو، عرش سے نازک مقام پر جب عرض کو دل بے قرار ہوگا۔ آخری شعر یہ تھا، نہیں ہے آصف کو نا امیدی راہ طیبہ کی الجھنوں سے، نظر ہے میری کرم پہ ان کے کرم یہ مجھ پہ کئی بار ہوگا۔ 1994 میں یہ نعت شریف رات کے وقت حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی دہلیز میں لکھی، اور اللہ کے فضل سے اب یہ 7ویں حاضری ہے حرمین شریفین کی، اور آپ یقیناً اوس سے جانتے ہیں کہ ہر سال جاتے وقت اور واپس آتے وقت کی کیفیات کو شعروں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ ریکارڈ محفوظ رہے۔ تو اس روایت کے مطابق آج بھی جو سفر حج پر روانگی کا ماحول ہے، میں نے اس کو اشعار کی شکل میں بیان کیا ہے، اور
اس سے پہلے کا ہر سال کا وہ گلدستہ، وہ ایک طویل سلسلہ ہے، اور مدینہ شریف اور مکہ شریف کی طرف دلوں کا جو کارواں ہمیشہ چلتا ہے، اس کے پیش نظر ان الفاظ کی تازگی پورے سال میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے۔ مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے۔ مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے۔ مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ جہاں کی بیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے۔ جہاں کی بیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے۔ مجھے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے۔ مجھے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے جب بھی میں جاتا ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے جب بھی میں جاتا ہوں، مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے۔ مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے۔ مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے۔ مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے۔ نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے۔ نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے۔ اس سال کا جو عریضہ اور کیفیات کا گلدستہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے۔
لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، میں پھر سے گرد کعبہ گھومتے رب کو پکاروں گا، میں پھر سے گرد کعبہ گھومتے رب کو پکاروں گا، حجر کو چومنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، حجر کو چومنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، مشاعر کی زمین پہ بندگی کا لطف آئے گا، مشاعر کی زمین پہ بندگی کا لطف آئے گا، نشان معصیت دل سے مٹانے کا مہینہ ہے، نشان معصیت دل سے مٹانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، کیا ہی شوق ہوگا جب سواری طیبہ پہنچے گی، کیا ہی شوق ہوگا جب سواری طیبہ پہنچے گی، کیا ہی شوق ہوگا جب سواری طیبہ پہنچے گی، ہر گنبد سے باطن جگمگانے کا مہینہ ہے، ہر گنبد سے باطن جگمگانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، رسول اللہ کے گلزار میں جا چہچہاؤں گا، رسول اللہ کے گلزار میں جا چہچہاؤں گا، رسول اللہ کے گلزار میں جا چہچہاؤں گا،
خلد میں بیٹھنے دکھڑے سنانے کا مہینہ ہے، خلد میں بیٹھنے دکھڑے سنانے کا مہینہ ہے، خلد میں بیٹھنے دکھڑے سنانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، ہجر کی دھوپ نے کتنے مہینوں سے جلایا تھا، ہجر کی دھوپ نے کتنے مہینوں سے جلایا تھا، خدا کے فضل سے بچھڑے ملانے کا مہینہ ہے، خدا کے فضل سے بچھڑے ملانے کا مہینہ ہے، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے، نہیں ہے مضطرب آصف زمانے کے حوادث سے، نہیں ہے مضطرب آصف زمانے کے حوادث سے، نہیں ہے مضطرب آصف زمانے کے حوادث سے، کہ میری عمر میں تلخی مٹانے کا مہینہ ہے، کہ میری عمر میں تلخی مٹانے کا مہینہ ہے، کہ میری عمر میں تلخی مٹانے کا مہینہ ہے، خدا کے فضل سے آیا ہے موسم طیبہ جانے کا، مکین گنبد خضرا کو حالے دل سنانے کا، لو پھر سے سامنے قسمت جگانے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا مہینہ ہے۔ آج سفر حج اور اس کی سعادتوں کے موضوع کے لحاظ سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ منا میں تشریف فرما تھے، حج کے موقع پر مسجد منا کے اندر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کرنے چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری اور قبیلہ ثقیف کے ایک صحابی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا جئنا نسألک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ مسائل دریافت کرنے کے لیے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتما اخبرتما بما جئتمانی به تسألانی، ان شئتما اخبرتکما بما جئتما به تسألانی فعلت، وان شئتما امسکو، فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تم چپ رہو، سوال بھی میں ہی بتاتا ہوں، جواب بھی میں ہی بتاتا ہوں۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے حج کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے، اتنا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس علم کا اظہار کیا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو امانتیں سپرد کی جا رہی تھیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آپشن دے رہا ہوں، مرضی ہے تو تم سوال کرتے جاؤ میں جواب دیتا جاتا ہوں، اور اگر مرضی ہے تو تم چپ رہو، سوال بھی میں ہی کروں گا اور جواب بھی میں دوں گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس وقت یہ بات سنی تو کتنا حسین ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو یہ آپشن ہے نا کہ ہم چپ رہیں، سوال بھی آپ ہی بتائیں اور جواب بھی آپ بھی بتائیں، ہمیں یہ پسند ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اسلام اپنے تکمیل تک پہنچ گیا، یعنی یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھا دیا ہے، دین پڑھا دیا ہے، عقائد بتا دیے ہیں۔ تو اس وقت حجۃ الوداع کے مجمع میں صحابہ کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا پوچھنے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ بعد میں نہیں گھڑا گیا، یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلے بالترتیب سوال بیان کیے اور اس کے بعد ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ وہ سوالات اور جوابات یہ میرے سامنے جو جلد پڑی ہے اس کے اندر یہ الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد ہے، جس کے اندر وہ مکمل خطبہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد منا میں بیٹھ کر جو صحابہ کو دیا وہ موجود ہے۔ چونکہ اس موقع پر مختلف خطبات ہوئے، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، اس کے علاوہ مختلف خیموں میں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ صحابہ نے محفوظ کیا، تو یہ جو مسجد منا ہے جس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے، اس مسجد میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپشن دیا تو ثقفی اور انصاری دونوں موجود تھے، تو قال ثقفی للانصاری، تو ثقفی صحابی نے انصاری سے یہ کہا سل، تم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ سرکار کیا بتائیں، اور صرف سوال بتائیں یا جواب یا دونوں چیزیں۔ فقال اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میرے دل میں کیا تھا جس وقت میں پوچھنے کے لیے آیا۔ اب اس پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ سوالات اصل میں وہ انصاری صحابی کے تھے اور پوچھنے کے لیے انہوں نے وہ ثقفی صحابی کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے وقت پھر اس ثقفی نے انصاری کو کہا اب تم پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ کیا کیا سوالات تھے جو تمہارے دل میں تھے اور پھر ان کے جوابات کیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے ایک دو سوال نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 6 سوال بیان فرمائے۔ اس انصاری کو کہا کہ یہ 6 سوال تمہارے دل میں تھے، پہلے سوال بیان کیے،
پھر ان سوالات کے جوابات بیان کیے، اور 6 کے جواب دینے کے بعد چونکہ کریم کا انداز کرم والا ہوتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ 6 تو تمہارے سوال تھے اور اس میں میں نے جواب دیے، 2 چیزیں زائد میں تحفے میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ تو مجموعی طور پر 8 ایسے دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے امت کو بتائے کہ جس میں کتنا اجر و ثواب امت کو ان امور میں ملتا ہے جن کا تعلق سفر حج سے ہے، جو سفر سعادت بھی ہے اور سفر انقلاب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال بیان کیا، فرمایا جئتنی تسألنی ام مخرج البیت تؤم البیت الحرام ما لک فیہ، کہ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ میں جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں اور بیت اللہ جانے کا ارادہ میں نے کیا تھا، تو تم یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس میں مجھے اجر کتنا ملے گا۔ تم یہ سوال پہلے نمبر پر میرے پاس لے کے آئے ہو، تسألنی ام مخرجک من بیتک تؤم البیت الحرام، کہ بیت الحرام کی نیت سے جو تم گھر سے نکلے ہو، تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس میں تمہیں نیکی کتنی ملے گی، یہ تمہارا پہلا سوال تھا۔ دوسرا وَأَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ طواف پڑھ کر کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا کیا فلسفہ اور ان میں نیکی کتنی ملتی۔ اب ان 2 امور کے درمیان کافی فاصلہ ہے، یعنی پہلا کہ گھر سے نکلتے وقت بیت اللہ جانے کا ارادہ کر کے جب انسان جائے تو سفر میں اسے کیا ملتا ہے۔ اب اگر متصل بات ہوتی نا گیس سے تو فرماتے پھر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف کریں تو جا کے کیا ملتا ہے، حجر اسود چومیں تو کیا ملتا ہے، چونکہ یہ مراحل تو پہلے کے ہیں۔ طواف میں اگر رمل کریں تو پھر کیا ملتا ہے، لیکن جو دل کی حقیقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ گھر سے بندہ حج کی نیت سے چل پڑے تو اسے کیا ملتا ہے، اور دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس وقت جا کے طواف کرے اور طواف کے بعد 2 واجب الطواف ہیں، طواف کے 2 نفل جو مقام ابراہیم کے قریب پڑھنے ہوتے ہیں، وہ بندہ پڑھے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے، یہ تمہارا دوسرا سوال تھا۔ تیسرا وَأَن طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے یہ اس کا اجر کیا ہے، اس پر کتنا ثواب ملتا ہے، یہ تمہارا تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھے کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَم وَقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، کہ جو حج کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے عرفات کا وقوف، عرفات میں جا کے ٹھہرنا، تم اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ ایک میدان میں جا کے بیٹھ جانے کا فائدہ کیا ہے، معین دن 9 ذوالحج کو عرفات میں جا کے بیٹھنا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ 4 سوال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ سب سے پہلا کہ بندہ گھر سے نکلے بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہوئے تو سفر میں کیا ملتا ہے، پھر طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے تو کیا ملتا ہے، تیسرے نمبر پہ صفا مروہ میں سعی کریں تو کیا ملتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ عرفات میں وقوف کریں تو کیا ملتا ہے۔ چونکہ 8 ذوالحج کو حاجیوں نے مکہ شریف سے منا جانا ہوتا اور 9 کو صبح صبح عرفات جانا ہوتا، عرفات میں جو اب زوال کے بعد پھر وقوف کا وقت شروع ہوتا اور وہاں وقوف کرنا ہوتا، یعنی اشیاء کہتے ہیں پچھلے پیر کو، جو عرفات کے دن پچھلے پیر وقوف میں طواف میں وقوف کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ملے گا، یہ تمہارا چوتھا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں سوال تمہارا یہ ہے وَأَن رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، کہ شیطانوں کو پتھر مارے تو اس میں نیکی کیا ملتی، یہ تم 5ویں نمبر پہ پوچھنا چاہتے ہو۔ اور 6 نمبر پر وَأَن نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، کہ قربانی کرے تو قربانی کا اجر کیا، یعنی وہ جو وہاں پر دم تمتع یا دم قران جو وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ 6 مسائل تھے تیرے دل میں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، نہ 5 تھے نہ 7 تھے، اور یہ 6 تھے، اور 6 جو ہے ان کا مضمون یہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا مضمون بیان کر دیا۔
اب ان کا آگے سے تبصرہ کیا تھا؟ چونکہ دل تو ان کا تھا، بیان سرکار فرما رہے تھے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ صحابی انصاری، اب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بطور خاص مسئلہ ان کا تھا، دوسرے کو ساتھ ملا کے لائے، اور انہوں نے اپنے دل پر خیال رکھا. سرکار نے دل کی بات بیان کی. اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق لان ھذا جئت اسألک، مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، یہی سوال تھے جو میں پوچھنے آیا تھا. لأن ھذا جئت اسألک والذی بعثک بالحق، جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے میرے دل کا جو بیان کیا صحیح بیان کیا، اور اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. جتنے سوالات آپ نے بیان کیے اتنا ہی میرے دل میں موجود، جو مضمون آپ نے بیان کیا وہی مضمون میرے دل میں موجود تھا. آپ نے میرے دل کا پورا حال بیان کر دیا. اب اس امر کے اندر جو عقیدہ اس ضمن میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں ظاہر ہو رہا تھا، یہ وہی بات ہے جو چند جمعے پہلے آپ نے حضرت قباس بن اشیم کی حدیث سنی، جو واقدی امام واقدی نے مغازی میں جس کو روایت کیا ہے، بدر والے دن جو بھاگے تھے اور پھر خندق کے بعد جا کے جب کلمہ پڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا تم وہ قباس ہو جنہوں نے بدر والے دن یہ کہا تھا کہ ما رأیت مثل ھذا الامر فر منه الا النساء، کہ آج بدر والے دن قریش مکہ یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں، یہ تم نے بدر والے دن کہا تھا. تو انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اگرچہ میں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا مگر میں اب پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہ جو لفظ تھے میں نے زبان سے بولے ہی نہیں تھے. ما خرج منی ھذا الامر ما خرج منی الی احد، یہ میں نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا، کسی بشر کے سامنے میں نے اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ میرے کانوں نے بھی یہ لفظ میری زبان سے نہیں سنے تھے. ما زمزمت بھی، یہ تو میرے دل کا خیال تھا، تو میں اس لیے تمہیں رسول مان رہا ہوں. جو دشمنوں کے دل اتنے جانتے ہیں وہ دوستوں کا دل کتنا جانتے ہوں گے. اب دیکھو دوستوں کا، اپنے غلاموں کا، جو ان کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش پہ ہے. اور یہ آپشن دے دیا، مرضی ہے تو صرف تم سوال کرو میں جواب دیتا رہوں گا، اور مرضی ہے تو سوال بھی میں ہی بتاتا ہوں جواب بھی میں ہی بتاتا ہوں. تو یہ امر ذہن میں تھا. اور پھر صحابہ بولے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو دل کی باتیں رب جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا ہوگا، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ہم بیان کرتے ہیں آپ ہمیں جواب دیں. یعنی یہ وہ سال ہے کہ جو تکمیل والا سال ہے، اور عقیدے پکے ہو چکے ہیں، عقیدے کچے نہیں ہیں. اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا آگے سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بولیں گے، آپ بتائیں ہمارے دل میں کیا ہے، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت وہ جو پاس بیٹھے ہوں ان کے سینوں کو بھی دیکھتی ہے اور جو دور ہوں ان کے سینوں کو بھی دیکھ لیتی ہے. اب جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ بطور خاص جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ ہے کہ کتنا سفر سعادت حج کا سفر اور کس قدر اس کے اندر انسان کو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ تَؤُمَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جس وقت تم اپنے گھر سے نکلے تؤم البیت، اور تمہارا ارادہ تھا بیت اللہ آنے کا، تو تمہیں کیا ملا؟ فرمایا لا تدعوا ناقاتک خفا ولا ترفعوا، تمہاری اونٹنی جس پر تم بیٹھے تھے جتنی بار اس نے زمین پہ قدم رکھا اور جتنی بار اس نے زمین سے قدم اٹھایا اس کے اندر الا کتب اللہ لک بہ حسنا،
ہر رکھنے پر، ہر اٹھانے پر اللہ نے تجھے ایک نیکی عطا فرمائی ہے. وَمَحَا عَنْكَ سَیِّئَةً، اور ایک گناہ معاف کر دیا. ایک نیکی ملی ہے اور ایک گناہ معاف ہوا ہے. یہ خود بھی انسان ریکارڈ نہیں پیش کر سکتا کہ میری اونٹنی نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، کتنے رکھے ہیں. وہاں سے حجاز سے جو چل کے گیا ہو اور دور دراز سے جو گیا وہ تو بہت لمبا سفر ہے، لیکن جو اجر دینے والی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب ذوالجلال نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اسے کچھ چھپا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو اونٹنی پہ بیٹھ کے حج کرنے گیا تھا، اس کی اونٹنی نے کتنی بار قدم اٹھائے ہیں، کتنی بار رکھے ہیں. ہر قدم کی اٹھنے اور رکھنے پر رب ذوالجلال ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سامنے آئی، اگرچہ کتنا کرم ہے کسی پر کہ وہ مکہ شریف میں رہنے والا ہو، کتنا کرم ہے کسی پر وہ مدینہ شریف میں رہنے والا ہو، کتنا کرم ہے، لیکن ایک جہت میں اگر حج کے سفر پر کوئی جانے والا ہے تو دور رہنے والوں کا اپنا کوٹا ہے. اب جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے، جتنے زیادہ قدم رکھے گی اونٹنی، یہ ایک ذریعہ بن جائے گا. اور لگتا یوں ہے کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، جب گناہ ہر قدم پہ جھڑے گا تو گناہ ختم ہو جائیں گے، مواقع پھر بھی موجود رہیں گے. چونکہ ہر قدم کے رکھنے اٹھنے پر ایک ایک گناہ معاف ہونا ہے. رب ذوالجلال گناہوں سے محفوظ فرمائے. اس نے کیسا یہ سلسلہ رکھا حج کی طرف جانے والوں کے لیے کہ ایک ایک قدم پر نیکی بھی مل رہی ہے، ایک ایک قدم پر گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے. اور ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اونٹنی کے لحاظ سے بیان کیا، تو کوئی یہ نہ کہ اب تو ہم جہازوں پہ جاتے ہیں اور یہ بحری جہاز پہ پہلے جاتے رہے، اب ہوائی جہاز پہ چلے جاتے ہیں تو شاید وہ ہمارا جو اجر تھا وہ فوت ہو گیا. یہ یقیناً شریعت مطہرہ میں ہے، جس قدر جتنی مشقت ہو اس کے لحاظ سے اجر ملتا ہے اور سہولت جتنی ہو اس کے لحاظ سے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن آج جو شخص پاکستان سے جاتا ہے اونٹنی پہ بیٹھ کے نہیں جا رہا، وہ جہاز پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، یا جو خشکی کے راستے جائے گا وہ بھی گاڑی پہ تو ضرور بیٹھے گا، ایسی صورتحال ہے، یا بحری جہاز پہ ہوگا. تو پھر شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق اونٹنی کے 2 قدموں کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5-2 فٹ، اس کے لحاظ سے پاکستان سے مکہ شریف کی مسافت جو ہے اس کے فٹ بنائے جائیں گے، اور جتنے فٹ بنیں گے ان کے لحاظ سے 1.5-2 فٹ پر رب ذوالجلال ایک گناہ بھی معاف کر دے گا، ایک نیکی بھی عطا فرما دے گا. یعنی یہ اس کے فضل پر یقین رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں، کیونکہ اس وقت کے پیمانے اور تھے، آج کے پیمانے اور ہیں. یہ جو نماز قصر ہم پڑھتے ہیں 98 کلومیٹر پر یا وہ 57.5 میل پر، تو اس وقت کسی حدیث میں نہ میل کا ذکر ہے نہ کلومیٹر کا ذکر ہے. اس وقت ذکر تھا 3 دن رات کے سفر کا، جس میں رات کو آرام کیا جائے، دن کو سفر کیا جائے اور چال درمیانی ہو. اس کے لحاظ سے حدیث شریف میں بیان ہوا. تو اس سے آگے ہم سے پہلے لوگوں نے کچھ اس کا اندازہ کیا میلوں کے ساتھ، پھر اب کلومیٹروں کے ساتھ. تو یہ ان اندازوں کے مطابق شریعت مطہرہ کے جو اس وقت کے پیمانے تھے اس پر قیاس کرتے ہوئے آج کے پیمانے کے لحاظ سے یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس وقت نہ یہ جو آج کا اصطلاحی منٹ ہے، نہ یہ منٹ تھا، نہ یہ سیکنڈ تھا، نہ یہ گھنٹہ تھا. اس وقت ٹائم کو بیان کرنے کے لحاظ سے مختصر ٹائم کے لیے کیا تھا، کطرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر. اس سے زیادہ بیان کرنا ہوتا تو فواکہ ناکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے کتنی دیر تک، فرمایا اتنا بھی کرے جتنا اونٹنی کے پستانوں سے 1 مرتبہ دودھ نکالیں دوبارہ دودھ بھرنے تک. یہ پہلے سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے، لیکن کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے. جو لوگ بکریاں، بھینسیں، گائے اونٹنی کو دوتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ابھی فارغ نہیں ہوتے، اتنے میں 2 جو ہے وہ بھر جاتے ہیں. تو یہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ ٹائم ہے، لیکن گھنٹوں کے لحاظ سے نہیں ہے.
تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے فواکہ ناکا اونٹنی کے ایک بار دودھ نکالنے کے بعد دوسری مرتبہ دودھ اتارنے تک اتنا ٹائم بھی رب کے راستے میں جہاد کیا، اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ مختصر اس سے مزید جو ٹائم بیان کرنا ہوتا تھا تو اس وقت اندازہ یہ تھا، اونٹنی کو پکڑا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے، کھال اتاری جائے، گوشت بنایا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کو حضرت عمر بن عاص نے اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ جو فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جو اتنی دیر بھی کھڑا رہا تو اس سے قبر والے کا قبر میں دل لگ جائے گا، اور اپنے بیٹوں کو وہ وصیت کر رہے تو یہ بھی ایک پیمانہ تھا ٹائم کا، جس سے ذرا مزید کھلا ٹائم بیان کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ پہلا سوال تھا جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے جو تم نے سفر کیا بیت اللہ کی طرف، تو اس سفر میں کتنی عظمت ہے؟ فرمایا اتنی عظمت ہے کہ رب ذوالجلال اونٹنی کے قدم رکھنے اور اٹھانے پر ایک ایک نیکی بھی دے گا اور ایک گناہ کو معاف بھی فرمائے گا۔ دوسرا سوال کہ طواف کے 2 نفل پڑھے تو پھر کیا ملتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب دیا، رکعتا کا اما رکعتا کا بعد الطواف، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کرنا ہے، کا اتق رقبہ من بنی اسماعیل، اس پر اتنا ثواب ملے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر کسی کو غلام بنا لیا گیا ہو، اس غلام کو آزاد کرنے میں جتنی نیکی ملتی ہے اتنی طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے میں نیکی مل جائے گی۔ اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ غلام آزاد کرنے پر کیا ملتا، آج غلام نہیں، غلام صدیوں سے ختم ہو چکے ہیں، اور اسلام نے یہ رکھا تھا کہ غلاموں کی آزادی ہوتی جائے، کفارے میں رکھ دیے کہ کفارہ ادا کرو غلام آزاد کر کے، تو اتنے آزاد ہوئے کہ بالآخر غلام ہی ختم ہو گئے۔ اب یہ صورتحال کہ غلام آزاد کریں تو نیکی کیا ملتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں تو غلام آزاد کرنے جتنی نیکی ملتی ہے تو غلام میں کتنی نیکی ملتی ہے، یہ دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے ایک غلام آزاد کیا اسے کیا ملے گا؟ فرما اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ نیکی ہے غلام آزاد کرنے میں، یعنی غلام آزاد کیا، اس کے سر کے بدلے میں تمہارا سر آزاد جہنم سے، اس کے سینے کے بدلے میں تمہارا سینہ جہنم سے آزاد، اس کے بازوؤں کے بدلے میں تمہارے بازو جہنم سے آزاد، اس کی ٹانگوں کے بدلے میں تمہاری ٹانگیں جہنم سے آزاد۔ تو وہ غلام کتنا بڑا ذریعہ بن گیا تمہارے لیے کہ جہنم سے بچانے کے لیے، کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا، وہ آزادی اس کی بدل بن گئی ہے، کفارہ بن گیا تمہارے جسم کا، اور جہنم کی حرارت اور شعلے یعنی اس سے بچنے کے لیے کتنا بڑا کردار ہے، تھوڑی سی رقم خرچ کی ہے اور اتنا بڑا منصب مل گیا ہے۔ اور اب حج کے موقع پر فرمایا یہ صورتحال ہے کہ تم جس وقت 2 رکعت نفل ادا کرو گے طواف کے بعد، یوں ہے کہ جیسے تم نے اپنی ہر ہڈی کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی ہڈی، گوشت ہڈیوں پر، اس واسطے کہ تم نے ایسا کیا جس طرح کے غلام آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا اجر رب ذوالجلال تمہیں اپنی طرف سے عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جس وقت کوئی بندہ سعی کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا قعت کے 70 رکبتن، یوں ہے جیسے تم نے 70 غلام آزاد کر دیے، 70 غلاموں کی آزادی کا ثواب تمہیں اس میں میسر ہو جائے گا۔ پھر وقوف عرفہ میں کیا ملے گا، جو چوتھا سوال تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقوف عرفہ میں یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال اس دن آسمان دنیا پہ آ جاتا اپنی شان کے مطابق، 7 آسمانوں میں جو قریبی آسمان ہے اگرچہ ہم سے تو کافی دور ہے مگر اضافی نسبتاً قریب ہے دوسرے آسمانوں کے مقابلے میں، اس واسطے اس آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، دنیا بمانا قربہ، اقرب، قریب والا آسمان۔ رب ذوالجلال اس پہ جلوہ فرماتا ہے، اور جلوہ فرمانے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کیا کرتا ہے، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یعنی قیامت تک جب عرفات میں 9 ذوالحج کو حاجی موجود ہوں گے
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ فرمائے گا اور فرشتوں کو دکھائے گا اور فخر کرے گا. فرشتوں تم کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. اللہ دکھا کے لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے اپنے بندے تو پوچھے گا فرشتوں سے، فرشتوں اب مزہ آیا ہے کہ یہ کیسی تسبیح کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ رب فخر کرتا ہے، رب فخر کرتا ہے. فرشتوں دیکھو انہوں نے گھر چھوڑے، باقاعدہ ساتھ ذکر کرتا ہے جاؤ من فج عمیق، یہ نہیں کہ ساتھ محلے سے اٹھ کے یہاں آ گئے ہیں. رب وہ تو تھوڑے ہیں جو پوری دنیا سے چل کے آئے ہیں، جن کی بچے تھے گھر میں چھوٹے چھوٹے، جن کے اہل و عیال تھے، جن کے کاروبار تھے، جن کی مصروفیات تھیں، جن کا گھروں سے دل لگا ہوا تھا، جو اپنے بیوی بچوں میں مصروف تھے، اور سب کچھ انہوں نے چھوڑا ہے. اور آئے کیسے ہیں؟ جاؤ شعثا، پراگندہ بال ہیں اور کئی دنوں کا احرام باندھا ہوا ہے، میلے کچیلے ہیں، اور آ کے یہاں لبیک اللہم لبیک کر کے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. رب دکھا کے فرشتوں کو ان کو احساس دلاتا ہے کہ میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں دیکھو، نہ تمہاری بیویاں، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارے دیس، نہ تمہارے وطن، نہ تمہارے ملک، نہ تمہارے شہر، نہ تمہارا سفر، نہ گھروں سے نکلنا، نہ کام کاج کو چھوڑنا، نہ بیماریوں والا ہونا، اور نہ ہی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا. تمہاری تسبیح اور ہے، مگر یہاں پہنچ کے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح اور ہے. رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہے. اب کتنی بڑی شان ہے اس کی کہ جو باعث فخر بن گیا. اللہ فخر کرتا ہے بندوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے. فرشتوں دیکھو ان کو کہ یہ کیسی اداؤں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کس قدر ہر دور کے راستے سے آگے ہیں. ساتھ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے پوچھا تھا نا ملے گا کیا، تو رب ذوالجلال کیا دیتا ہے؟ فرمایا فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل او کقطر المطر او کزبد البحر. 3 جدا جدا اصطلاحیں استعمال کی. اگر تمہارے گناہوں اتنے کتنے، جتنی پوری کائنات کے صحراؤں کی ریت کے ذرے ہیں. اب قلوبکم میں ساری امت کو خطاب ہے، قیامت تک کی امت کو. اور اگر تمہارے گناہ لو کانت ذنوبکم کعدد الرمل، جتنی ریت ہے. اب ایک شہر کی ریت کا حساب کون نہیں کر سکتا، پوری کائنات کا کون حساب کرے گا؟ اور اگر تمہارے گناہ اتنے بھی ہوں بطور فرض کہ جتنی ساری دنیا کی ریت کے ذرے ہیں، یا اتنے ہوں جتنے بارشوں کے قطرے ہیں، کقطر المطر بارشوں کے قطرے ہیں، یا زبد البحر جتنی سمندروں کی جھاگ ہے. ساری بڑی بڑی جو چیزیں تھیں ان کے ساتھ مثال دے کر رب ذوالجلال کے فضل کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے لغفرتھا، میری مغفرت کے سامنے جو میں کرتا ہوں کوئی دیر نہیں، سب کو مٹا دوں گا. یعنی یہ اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور تجلی فرمانے کے بعد ان حاجیوں سے کہتا ہے جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر تمہارے اتنے گناہ بھی ہوئے، یعنی تم نا امید نہ ہونا کہ ہمارے بڑے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، خوف تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اپنا فضل اس نے بتا دیا تمہارے اگر اتنے بھی ہوں جتنی سمندر ریتوں کے ذرے ہیں، جتنے بارشوں کے قطرے ہیں، یا جتنے سمندروں کی جھاگ ہے، اللہ فرماتا لغفرت تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، میں اس کو معاف کر دوں گا. اس کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پھر بندوں سے کہتا ہے، ہمارے کان تو نہیں سنتے مگر جن کانوں نے سنا ہے ہمیں اپنے کانوں کے سننے پر وہ یقین نہیں جو ان کانوں پر یقین ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کے بعد عرفات میں موجود لوگوں کو پچھلے ٹائم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے افیدوا عبادی مغفورا، اب واپس چلے جاؤ مزدلفہ کی طرف اور پھر منا اور پھر مکہ کی طرف اور پھر گھروں کی طرف. مغفورا، اب تمہارے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس حالت میں کہ تم مغفور ہو، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تم اب واپس چلے جاؤ. اور ساتھ اللہ ایک کوٹا بھی ان کو دیتا ہے وہاں کے حاجیوں کو، مغفور لکم، تمہیں بخش دیا گیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں والمن شفعتم، جن کی سفارش کرو گے ان کو بھی بخش دیا گیا.
والے من شفا تم لہو، جس کی تم سفارش کرو گے، جس کی تم سفارش کرو گے اسے بھی بخش دیا گیا. یعنی یہ ایک بہت نوازنے کا انداز ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو کسی کا مہمان بنا ہوا اسے، ایک ہے اس کی وجہ سے اوروں کو بھی نواز دینا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں بخش دیا، اور جس کے لیے تم آج دعا کر دو گے اسے بھی بخش دیا گیا. اب آگے مرضی تو دعا کرنے والے کی ہے نا، وہ کس کے لیے کرے گا. آج سفارش کے مسئلے میں لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں باؤنڈ کرنے کی، کہ جس سفارش کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو جہنم سے نکالنا ہے تو اللہ فرمائے گا نبی تمہارا اتنا اختیار ہے، جیسے جیل میں بندہ بند تھا مجرم، حاکم وقت نے رہا کر دیا، اب سپاہی جا کے دروازہ کھول دے باہر نکال دے. کہتے اتنا نبی کی شفاعت کا مسئلہ ہے کہ وہ صرف دروازہ کھول کے باہر نکالیں گے، باقی معاملے سارے اور ہیں. لیکن یہاں تو پتہ چلتا ہے ان کے غلاموں کا غلام، اس کی اتھارٹی یہ ہے اپنی مرضی سے جس کا نام لے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی بخش دوں گا. جس کے لیے تم سفارش کرو گے اس کو بھی بخش دیا جائے گا. اور یہاں پر چونکہ دوسرے مقام پر حدیث شریف ہے، رب ذوالجلال نے کوٹا دیا ہے حاجی کو، یستغفر للحاج ولمن استغفر الحاج. فرمایا چونکہ الحاج جو والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ سارے اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ جو تیرے گھر کا منگتا بنے تو اسے کیا دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل زائر علی المزور حق، ہر ملاقاتی کا جس کی ملاقات کرنے جائے اس پر حق ہوتا ہے. میرے گھر جو آئے ہیں ان کا ایک میرا اوپر حق ہے. حق وہ اللہ پر فرض واجب اس معنی میں نہیں، اس کی مہربانی کے معنی میں ہے. تو فرمایا میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میرا یہ کرم ہے وآفیہم فی الدنیا، دنیا میں ان کو عافیت اور سلامتی دیتا ہوں، واغفرہم فی الآخرہ، آخرت میں جہنم سے بچا لیتا ہوں. اب یہ حق دیا یعنی یہ نوازا گیا. کس کو؟ یستغفر للحاج، حاجی کو بخشا جاتا ہے. یغفر للحاج ولمن استغفر الحاج، یغفر للحاج حاجی کو بخش دیا جاتا ہے، اور کس کو؟ حاجی جس کے لیے کہے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. ولمن استغفر الحاج سین طلب کا ہے، استغفر الحاج جس کے لیے حاجی نے مغفرت مانگی اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. اور یہاں بڑی لذیذ بات ہے، کرم بالائے کرم اور بالائے کرم. اب حاجی کو قدر ملی کہ اس نے جس کے لیے دعا مانگنی ہے اس کی معافی مل جائے. مگر کیا کرم ہے میرے محبوب علیہ السلام کا، آپ نے حاجی کو سامنے رکھ کے اور جس کے لیے حاجی مانگ رہا ہے ان دونوں کو رکھ کے سرکار نے دونوں پر مزید کرم فرما دیا. کس طرح فرمایا اللہم اغفر الحاج ولمن استغفر الحاج. اے اللہ ایک تو اپنا فیصلہ سنا رہا ہے نا، ایک میری بھی درخواست ہے تیرے دربار میں، تو حاجی کو بھی بخش دے اور جس کے لیے حاجی کا اس کو بھی بخش دے. اب حاجی نے جس کے لیے سفارش کرنی ہے سرکار نے حاجی کی دعا کو قبول کروانے کے لیے بھی دعا مانگ دی ہے. یہ ہے کرم کا سلسلہ. اے اللہ تو حاجی کو بھی بخش اور حاجی جس کو کہے تو اس کو بھی بخش. اب پہلی سفارش ہے حاجی کی، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ فلاں کو بخش دے، اور اوپر سے سفارش پہنچ گئی میرے نبی علیہ السلام کی، اے اللہ یہ حاجی میرا ہے اور یہ تجھ سے کہہ رہا ہے میرے کہنے پر اس کی اپنی بھی قبول کر اور جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول فرما لے. چار سوالوں کے جواب آ گئے. پانچواں فرمایا اما رمیو کل جمار، وہ تمہارا جمروں کو مارنا. اس کے اندر کیا ملے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بکل حسات رمیتہا تکفیر کبیرۃ من الموبقات، جتنی کنکریاں تم ان شیطانوں کو مارو گے ہر کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا. کیسا کبیرہ؟ من الموبقات کہ وہ ایک بھی بندے کو لے ڈوبتا. مہلکات میں سے جو کبیرہ بڑا کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ خود بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سے جو مہلکات ہیں ہر کنکری کے بدلے
رب ذوالجلال ایسا گناہ، بڑا گناہ تمہارا معاف فرما دے گا۔ تو اس سے بھی حکمت ظاہر ہوئی کہ بلا وجہ وہاں جا کے یہ نہیں ہے کہ پتھر کو پتھر لگ رہا ہے تو فائدہ کیا ہوگا، شریعت نے اس میں بھی فائدہ رکھا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ وہ پہلے جو رمل کے ذرات اور قطرے اور اس طرح کی جو بات تھی اس سے لگتا، وہ اگرچہ فضل عام ہے لیکن اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بالعموم صغیرہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ کبیرہ کے معاملے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہر کنکری جو مارو گے رب ذوالجلال اس کے صدقے میں تمہارا ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پانچواں اور چھٹا سوال، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَذْكُورُ اللَّهَ کا، جو قربانی کرو گے فرمایا وہ تمہارا رب کے پاس اجر سٹور ہو گیا ہے، وہ تمہارا ذخیرہ ہے۔ اب یہ 6 سوالات تھے، 6 جوابات دے کر اب آگے سرکار نے اضافہ فرمایا۔ اس سے مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں 4 نیکی کے کام بتاتا ہوں، 4 بتا کے 5واں شروع کرے، تم تو وعدہ خلافی کر رہے ہو، کہا 4 تھا 5واں بھی شروع کر دیا، تو اسے وعدہ خلافی نہیں کہتے، اس کو کرم کہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں تمہیں 1,00,000 دوں گا، دیتے وقت 1.5 لاکھ دے دے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ تو جس طرح مال میں کرم ہے اس طرح علم میں بھی کرم ہے، اور فضائل اور مناقب میں بھی کرم ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ لمبا سلسلہ تھا، 6 سوال تھے، سوال بھی بیان کیے، جواب بھی بیان کیے، لیکن اب بھی بات آگے بیان کی تو یہ کرم ہی کرم تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تم نے پوچھا نہیں، میں بتا دیتا ہوں تاکہ جب قیامت تک لوگوں کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ کاش کہ ہم ہوتے تو ہم بھی سوال کر لیتے اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جاتے۔ تو سرکار نے فرمایا میں کوئی کمی چھوڑنے نہیں آیا، میں تو مکمل کرنے آیا ہوں، جو پوچھو گے وہ بھی بتا دوں گا، جو نہیں پوچھو گے وہ بھی بتا دوں گا۔ جب قیامت تک کسی کو مسئلہ پیش ہو تو اس کی یہ حسرت نہ رہے کاش کہ میں بیٹھا ہوتا تو میں پوچھ لیتا۔ جو پوچھتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کرم بعد والوں پہ ہو جاتا ہے، اور اپنے طور پر بھی فرمایا میں نے ہر چیز اپنی امت کے لیے بیان کر دی ہے۔ اب 2 باتیں جو مزید بیان کی ان میں یہ ہے کہ سر کا حلق کرائے تو کیا ملتا، پہلی بات، اور دوسرے نمبر پر کہ جو طواف رکن ہے جو حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، ایک تن عرفات میں وقوف اور دوسرا ہے طواف رکن جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، وہ فرض طواف، نفل واجب نہیں، فرض طواف۔ اس کے بارے میں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سر کا حلق کروائیں تو کیا ملتا ہے، اور فرض طواف جس وقت بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے۔ حلق یہ چونکہ 10 ذوالحج کے 4 کام ہیں حاجی کے بڑے، جن کو عربی زبان کے لفظ رنحت سے یاد کیا جا سکتا، اور ان میں ترتیب لازم ہے۔ رنحت میں پہلے راہ ہے، راہ سے مراد کیا ہے، رمی کرنا، شیطانوں کو مارنا۔ دوسرے نمبر پر نون ہے، نون کا مطلب ہے نہر، قربانی کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہا ہے، ہا کا مراد حلق، سر منڈوانا۔ اور چوتھے نمبر پہ طا ہے، طا کا مطلب ہے طواف کرنا، رنحت۔ تو اسی ترتیب میں کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ترتیب بدل جائے تو پھر دم پڑ جاتا ہے، نئی قربانی لازم آ جاتی ہے۔ مثلا ابھی جو ہے وہ قربانی نہیں ہوئی تھی، کسی نے حلق کروا دیا تو اس کو اور دینی پڑ جائے گی، اس نے ترتیب کیوں بدلی، یہ ترتیب لازم ہوتی ہے۔ اب اس میں جس وقت کوئی بندہ سر کے بال حلق کرواتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اما حلاقوں کا رأس کا فلک بکل شعرۃ حسنہ حلقتھا حسنہ، فرمایا تمہارے جتنے بال تھے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، وَيُمْحَ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، اور ہر بال کے بدلے ایک گناہ بھی معاف کیا جائے۔ دیکھو کیسا رحمتوں کا میلہ اور بخشش کا موسم ہے، قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے انعام مل رہے ہیں۔ اب یہاں پر سر کے بال اس مراد وہ مسام جن سے بال اگتے ہیں، اگرچہ پورا بال نہ ہو اور محض معمولی سا وہاں پر کومپل بال کی موجود ہو جو نظر بھی نہیں آ رہی، اس سے جس وقت اس طرح گزرے گا رب ذوالجلال ہر ایک کے بدلے ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا اور ایک گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت تم طواف کرتے ہو، اب دیکھو نیکیاں بیان کی، یہ ملا وہ ملا، بہت اجر بیان کیا۔ فرمایا جس وقت فَإِنَّكَ تَطُوفُ، اب تم طواف کرنے چلے گئے، وہ فرض طواف۔ حاجی اس دن بڑا ہی تھکا وہ ہوتا ہے،
چونکہ پہلی رات وہ مزدلفہ میں جاگتا رہا، پہلے دن چلتا رہا، پھر مزدلفہ سے منا میں پہنچا، پھر اس نے کنکریاں ماری، پھر قربانی کا مسئلہ، اب پھر واپس حلق کے بعد پھر اس کا جانا طواف کے لیے. یعنی آج کے اتنے جدید دور میں یعنی سہولتیں اور سواریوں کے باوجود پھر بھی اس دن حاجی کو محسوس ہوتا ہے کہ حج کرتے کرتے میرا حج ہو گیا ہے. یعنی دور کوئی کہیں جا کے اتارے گا، کوئی کہیں جا کے اتارے گا، پورا ایریا منا کا وہ بلاک ہوگا کہ اندر گاڑیاں آ ہی نہیں سکتی، رش اتنا ہے. تو اس وقت تھکے ہوئے بدن کے ساتھ جس وقت طواف کرنے لگ گیا تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تطوف ولا ذنب لک، تو کیسا ستھرا ہے، طواف تو کر رہا ہے، گناہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے. تطوف ولا ذنب لک، اب کیا جھڑے تیرا، تطوف ولا ذنب لک، تو طواف تو کر رہا ہے، گناہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے. تطوف ولا ذنب لک، تو طواف کر رہا ہے، تیرا گناہ کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، یاتی ملکن، ایک فرشتہ آتا ہے ہر بندے کے لیے، جتنے حاجی ہیں ان کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے. حتی یدا یدیہ بین کتفیک، وہ فرشتہ آ کے ہر حاجی کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا، دونوں کندھوں کے درمیان فرشتہ آ کے ہاتھ رکھتا ہے. وہ نوری مخلوق سدرا سے ان کو بھیجا گیا، جاؤ ہر حاجی کی پشت پر کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھو. اب یہ اللہ کا خاص پیار کا انداز ہے، پر ہاتھ رکھو اور اسے ایک بات بھی سناؤ. ہر حاجی کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے اسے بات بھی سناؤ. اب عام بندہ کیونکہ فرشتوں کی بات بالعموم سن نہیں سکتا، ایسا امکان ہے مگر عام لوگوں کے لحاظ سے یوں نہیں ہے، تو اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے سن کے قیامت تک کو سنا دیا ہے کہ تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوں گے تو فرشتہ یہ کہہ رہا ہوگا جو سرکار نے فرمایا ہے، فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، اگرچہ ہاتھ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے رکھا ہوا ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا تو ماننا پڑے گا. جس طرح کہا نا کہ جو رات قدر کی جاگ رہا ہو اور پھر جبریل آتا ہے تو یصافح ہو، وہ مصافحہ کرتا ہے. اگرچہ تمہیں جبریل ہاتھ ملاتا نظر نہیں آتا مگر جس نے تقاضے پورے کیے ہیں اسے ماننا پڑے گا کہ جبریل مصافحہ کر رہے ہیں. وہ لیلۃ القدر کے جو خاص اللہ کے انعام ہے. اب یہاں فرمایا وہ ہر حاجی کے پشت پر کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرشتہ کہتا ہے اعمل فیما تستقبل فقد غفر لک ما مضى. فرمایا اب جو بھی تو نے کرنا ہے نا وہ مستقبل کے لیے کرنا ہے، پہلے تو سارے بخش دیے گئے ہیں. یہ وہ فرشتہ کہتا ہے غفر لک ما مضى، جو پہلے تھے سالوں کے، مہینوں کے، ہفتوں کے، دنوں کے، گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں کے، وہ تو سارے بخش دیے گئے. اعمل فیما تستقبل، اب یہ عمل تیرا مستقبل کے لیے ہے. یہ طواف میں جو کچھ ملے گا یہ مستقبل کے لیے ہے. اس طواف کے اندر جو رب ذوالجلال تجھے اجر دے گا وہ مستقبل کے لیے ہے. اور جو کچھ پہلے تجھ سے غلطیاں ہو گئی تھی اب ان میں سے تو کوئی بچی نہیں ہے، وہ ساری بخش دی گئی ہے. ما مضى، جو ہو چکا تھا وہ بخش دیا گیا، اب یہ تیرا مستقبل کے لیے ہے. تو یہ ہے حاجی کے سفر کے اندر برکت، اور یہ ہے انقلاب کہ حج مبرور مقبول پہچاننا ہو تو پھر حاجی کو دیکھنا پڑے گا کہ میری کون سی عادتیں تھیں جو مجھ میں تھیں، گندی عادتیں اب چھوٹ گئی ہیں، اور کون تھے وہ کام تھے جو پہلے میں جائز سمجھتا تھا اور وہ ناجائز تھے، اب وہ اس سے چھوٹ گئے ہیں. یہ نشانیاں اس کو بتائیں گی کہ اس کا حج جو ہے وہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے کتابوں کا مضمون سمیٹ کے جملے میں بند کر دیا. کیا ملا حاجی کو، کتنا ملا حاجی کو، کس انداز میں ملا، کیا کیا ملا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھو کہ یوم ولدت امہ، یوں لوٹ کے آ رہا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. ایک جملے میں کتنی جامعیت ہے. جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. وہ وقت ولادت جس طرح بچے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آلودگی گناہوں کی نہیں ہے، بالکل ستھرا ہے گناہوں سے، اس طرح حاجی جو ہے وہ حج سے واپس آ رہا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا تحفہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک چونکہ میں یہاں نہیں ہوں گا تو ہمارے بڑے مبلغ حضرت مولانا محمد یونس قادری صاحب وہ میری عدم موجودگی میں خطبہ جمعہ اور خطبہ عید دیں گے،
اور انشاءاللہ میں 30 نومبر کو واپس پہنچ جاؤں گا. یہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہوگا. اللہ ہماری مشترکہ دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگلا جمعۃ المبارک جو اس سے ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، یعنی وہ 1:15 بجے سے تقریر شروع کریں گے اور 2:15 بجے تک ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد مزید ٹائم شارٹ ہوگا اور 2 بجے تک اپنے آپ کو، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ 1 بجے پھر تقریر شروع ہو اور 2 تک ختم ہو جائے. لیکن ابھی جو ایک سٹیپ باقی ہے کہ وہ 1:15 سے